بزدل دشمن کا غرور خاک میں ملانے کا دن، پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 برس مکمل، چاغی کے پہاڑ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہونے کے گواہ۔ پوری قوم یوم تکبیر بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی کے مقام پر بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کیے، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ ایٹمی دھماکے کے قوت ایمانی، عزت و استقلال اور جذبہ حب الوطنی کا مظہر۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا، دشمن کو واضح پیغام۔ ایٹمی طاقت کا حصول دانشمندانہ فیصلہ تھا، صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن ہے۔ ایٹمی قوت ہماری خود مختاری اور قومی سلامتی کو یقینی بناتی ہے۔ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں، پرامن، بقائے باہمی اور عالمی قوانین کے احترام کے اصولوں پر کاربند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت کے ساتھ جنگ میں سرخرو ہو کر نکلے۔ یوم تکبیر قوم کے اتحاد اور اپنی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کا دن ہے۔ عہد کرتے ہیں پاکستان کو ایک معاشی قوت بنا کر دنیا میں حقیقی مقام دلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی 1998 کو رکھی گئی۔ ایٹمی دھماکے پرامن اور محفوظ پاکستان کی ضمانت ہیں۔ جب بھی دشمن کو منہ توڑ جواب ملا، نون لیگ کی حکومت تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد، کہا، دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ 10 مئی کا عبرتناک سبق دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز کی پاکستانی عوام کو یوم تکبیر پر دلی مبارکباد۔ یوم تکبیر اس موقع کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ یہ تاریخی کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور پرامن وجود کے لیے جستجو کی مظہر ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت ایک قومی امانت ہے جو عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ دن خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے ثابت قدم عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ ہماری جوہری صلاحیت صرف اور صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور یہ امن کی ضامن ہے۔ ISPR۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں آذربائیجان کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ آذربائیجان کی عوام کا پاکستان سے لازوال رشتہ ہے۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دونوں ممالک کا امن کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ، تعلقات کے تمام شعبوں میں وسعت دینے کا عزم، دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار، آذربائیجان کا سرمایہ کاری کے لیے وفود کے تبادلے پر اتفاق، دونوں ملکوں کا شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم لاچوین میں سہ فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم ترکیہ اور آذربائیجان کے صدور کے ہمراہ آذربائیجان کے یوم آزادی کے حوالے سے تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی چیف آف دی جنرل اسٹاف سے ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فوجی سطح پر تعاون بڑھانے، سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی کے لیے طریقہ کار بہتر بنانے پر غور، سرحدی علاقوں کو تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کے زونس میں بدلنے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ، عربین اور محرم الحرام کے دوران پاک ایران بارڈر کھلا رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات، بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کے لیے دونوں ممالک کا کوارڈینیشن بہتر بنانے پر اتفاق۔ 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و بام کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دشمن کو کشمیر کی سرزمین سے پیغام جانا چاہیے۔ پاک فوج، فضائیہ اور بحری فوج نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے دنیا کو حیران کر دیا۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے عزائم خاک میں مل گئے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کا یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب۔
मुल्क की मईशत में इस्तेकाम लाने का मिशन, आइंदा माली साल $25 अरब से ज़ायद कर्ज हासिल करने का तखमीना। सऊदी अरब, चीन, UAE दोस्त ममालिक से $12 अरब रोल ओवर कराया जाएगा। आइंदा माली साल $4.6 अरब प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग का तखमीना लगाया गया। मुअख्खर अदायगियों पर सऊदी ऑयल फैसिलिटी और दीगर की मद में $2 अरब का तखमीना लगाया गया है। ज़राए वज़ारत खजाना। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश से तबाही, गुज़श्ता रोज़ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। मरने वालों में 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल। जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। आज से 31 मई तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेश गोई। मरी, गिलियार, डीजी खान, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, दीर, सवात, मालाकंड और कुर्रम में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून बरोज हफ्ता को होगी। मुल्क भर में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जुल्हज 29 मई बरोज जुमेरात होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का इजलास के बाद ऐलान, कहा पाकिस्तान के किसी भी मुकाम से चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। वकूफ उर्फा 5 जून को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अजहा 6 जून को होगी। इंडोनेशिया में ईद उल अजहा 6 जून को मनाई जाएगी। मलेशिया में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 7 जून को होगी। जौहरी खित्ते में तिगले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना है। भारत तौसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंद हुई। पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दहाइयों से हल तलब है, जबकि मसले की जानिब मबजूल हुई। भारतीय क़यादत की इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतज़ामी खामियों की पर्दापोशी है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। पाकिस्तान को डिजिटल और कम नकदी पर मबनी मईशत में मुंतकिल करने के इक़दामात पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर क़यादत आला सतह का इजलास। मुल्क भर में डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अहम तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख़याल। डिजिटल मालियाती खदमात तक रसाई बढ़ाने, डिजिटल लेन देन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। रोज़मर्रा मुआशी सरगर्मियों में नकदी पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर भी इत्तफ़ाक़। डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान के जदीद मुआशी एजेंडे का मरकज़ी जुज़्व है। डिजिटल अदायगियों के दायरा कार में इजाफे से माली शफ़ाफ़ियत बेहतर होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत। कोयटा की मंडियों में पहाड़ी बकरों की धूम। मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का शिकवा। गजा में इसराइल की जंगी सफाकियत थम न सकी। मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद, 163 जख्मी। इसराइली फ़ौज ने भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी। रफ़ा में इमदादी सामान के लिए खड़े लोगों पर फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 46 जख्मी। हमास मुजाहिदीन के इसराइली फ़ौजियों पर जवाबी हमले। हमास मुजाहिदीन का अल-शुजाइया में इसराइली टैंकों और फ़ौजी काफ़िले पर हमला। रॉकेट और दस्ती बम हमलों में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद टैंक तबाह। गजा में हजारों फलस्तीनियों का इमदादी मराकज़ पर धावा। भूख से निढाल खवातीन और बच्चे बाढ़ तोड़कर इमदादी मराकज़ की तरफ दौड़ पड़े। लोग इमदादी मराकज़ के गिर्द बाढ़ तोड़कर खुराक के मराकज़ तक पहुंचे। गजा में अमरीकी फाउंडेशन ने इमदाद की फौरी फ्राहमी शुरू कर दी। गजा में इमदाद और खुराक बड़े पैमाने पर मुंतकिल हो रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का दावा। टैमी ब्रूस ने कहा, गजा में इमदाद पहुंचाने के तमाम इक़दामात की हिमायत करते हैं। हमास ने जंग बंदी मुस्तरद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ईरान से मुज़ाकरात तामीरी रहे, मज़ीद पेशरफ्त की उम्मीद है।
اسرائیل کا فلسطینی سرزمین پر مزید غیر قانونی یہودی بستیاں تعمیر کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے 22 مزید یہودی بستیاں تعمیر کرنے کی منظوری دے دی۔ یہودی بستیوں کی منظوری کا مسودہ اسرائیلی وزیر دفاع اور خزانہ نے تیار کیا۔ فلسطینی صدر کی اسرائیل کے مغربی کنارے تعمیرات کے اعلان کی مذمت۔ اسرائیل خطے کو تشدد اور عدم استحکام کی جانب دھکیل رہا ہے۔ فلسطینی صدر نے اسرائیلی اقدامات کو خطے کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ جوہری معاہدہ مذاکرات، ایران کا امریکہ کے ساتھ مصالحت پر مشروط آمادگی کا اظہار۔ ایران کا ایٹمی پروگرام ایٹمی ہتھیاروں میں تبدیل نہیں ہوگا۔ امریکہ سے مصالحت کے لیے تیار ہیں، تاہم یورینیم افزودگی کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ کا امریکی نشریات ادارے کے انٹرویو۔ اگر امریکہ کا ارادہ ایرانیوں کو پرامن ایٹمی حق سے محروم کرنا ہے تو یہ عمل پورے مذاکراتی عمل کے لیے چیلنج بن جائے گا۔ ایران کے پرامن ایٹمی توانائی کے حق کو تسلیم کیے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں۔ امریکی صدر کی کینیڈا کو پھر 51ویں ریاست بننے کی پیشکش۔ اگر کینیڈا امریکی ریاست بنے گا تو گولڈن ڈوم پر خرچہ صفر ہوگا۔ گولڈن ڈوم میں شرکت پر کینیڈا کے 61 ارب ڈالر خرچ ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا بیان۔ برطانیہ کے بادشاہ شاہ چارلز کا نام لیے بغیر امریکی صدر کو جواب۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا ایک آزاد، مضبوط اور اپنی الگ شناخت رکھنے والی ریاست ہے۔ بادشاہ چارلز کا کینیڈا کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ پر زور۔ سعودی حکومت کے خلاف تنقیدی پوسٹ۔ معروف ایرانی عالم غلام رضا قاسمیان گرفتار۔ غلام رضا قاسمیان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے۔ ایرانی عدلیہ کا غلام رضا کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ۔ ایرانی عدلیہ نے کہا کہ غلام رضا کی گرفتاری غیر منصفانہ اور غیر قانونی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا حج کے موقع پر ایرانی عالم کی گرفتاری برادر ملک سعودی عرب سے بڑھتے تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔